مل کر مولانا عباس سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جیسے کہ آج 26 ذی الحجہ ہے، حج کے مہینے کی آج 26 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 18 ذی الحجہ گزری. اس دن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چار دن بعد یکم محرم یعنی اسلامی سال شروع ہونے والا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یکم محرم الحرام. یکم محرم الحرام میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت عادل شخص تھے اور بہت ایماندار شخص تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسلام کو عزت عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو رب تعالیٰ سے مانگا، یعنی رب تعالیٰ سے دعا کی یا رب العالمین خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اسلام کو عزت عطا فرما. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے ضرور کے لیے تھی اور ایک دن گزرا ہے، کفار مشرکین یہ مل کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں کہ مسلمان کے دن ب دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، مسلمانوں کا کوئی تو حل کرنا ہوگا. تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ معاذ اللہ نبی پاک کو قتل کر دیتی ہے، اور اس بات کا ہم نے اعلان کیا کہ نبی پاک کو قتل کرے گا تو کرے گا بھی. اور عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں ہمیں آپ سے امید تھی، آپ ہی کے کام کر سکتے تھے، یہ کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے مارتے ہیں اور اسی خیال میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آپ چلے جاتے ہیں. اور جب نبی پاک کو قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملتے ہیں جو قبیلہ ضرور آتے ہیں. جب حضرت نعیم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں آپ ہم لوگ اس سے لگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عمر اگر تم نبی پاک کا قتل کرو گے تو کیا قبیلہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑے گا؟ کیا قبیلہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑے گا؟ کس طرح تم قبیلہ بنو ہاشم سے بچو گے؟ تو حضرت عمر غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خیال پڑتا ہے اے نعیم تم بھی مسلمان ہو گئے ہو. حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، نبی پاک پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب
दोनों समुद्रों के दरमियान जंग होने लगती है। हज़रत नाईम की तलवार निकाल लेती हैं और अभी जंग होने के करीब थी। हज़रत नाईम रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर फारूक से कहती हैं, पहले आप अपने घर की तो मदद लें, आपकी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब और आपके दामाद यानी आपके बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों रसूल पाक पर ईमान ले आए हैं, यानी अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो गए हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आप अपनी बहन के घर की तरफ चलती हैं और आप जाकर अपनी बहन के घर का दरवाजा खटखटाती हैं। जब आप दरवाजा खटखटाते हैं, अपनी बहन को दरवाजा खोलने आवाज होती है और आपकी बहन को हज़रत बाप रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद पढ़ा रही होती हैं। हज़रत बाप रज़ियल्लाहु अन्हु जब हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आवाज सुनते हैं तो आप घर के एक कोने में छुप जाती हैं और हज़रत उमर की बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब आके दरवाजा खोलती हैं। हज़रत उमर पूछते हैं, तू क्या कर रही थी, तू क्या पढ़ रही थी? और आपकी बहन और आपके बहनोई आपको गाली देते हैं, बातें करते हैं, जवाब नहीं देते बल्कि आपको गाली देते हैं। और इसी तरह हज़रत उमर फारूक पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो गए हो। हज़रत बाप को बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हाँ उमर, हम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर यानी वो दीन बातिल है और हम नबी पाक के उम्मती बन गए हैं, हम नबी पाक पर ईमान ले आए हैं, ये हक दीन है। जब ये आप बात करती हैं, हज़रत उमर फारूक गुस्से में आ जाती हैं, आप अपने बहनोई की दाढ़ी से पकड़ कर फेंकती हैं और आप बहन फातिमा आपको छुड़वाने के लिए जब दरमियान में आती हैं तो हज़रत उमर अपनी बहन के मुंह पर एक फरमान मारती हैं, जिसकी वजह से वो कौन से कारगर हो जाती है। आखिर जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी और कहने लगी, ऐ उमर, हम तो इस वजह से मार रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐ उमर, कान खोलकर सुनो, तो मार कर हमारे मुंह का एक कपड़ा भी निकाल दो तो हम फिर भी हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। और आपकी बहन ने कहा, मैं तुम्हें देखती हूँ अल्लाह के सिवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक हम लोग मुसलमान होते और दिल से बहन की ये बात सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्सा ठंडा हो गया। रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहन से कहते हैं, जो किताब को पढ़ लेते वो किताब मुझे भी दिखाओ, वो कौन सी किताब है? हज़रत उमर फारूक कहती है, उस मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद को सिर्फ 5 लोग ही पढ़ सकते हैं। उस किताब को पढ़ने से पहले तो गुस्सा कर लो। हज़रत उमर फारूक लेकिन आपकी बहन नहीं मानती, बल्कि वो कहती हैं, पहले गुस्ल कर लो, इस किताब को आप लोग भी करते हैं। आखिरकार हज़रत उमर फारूक गुस्ल करते हैं और फिर गुस्ल करने के बाद आपकी बहन आपको भेजदारी करती है, यानी कुरान मजीद और आप सूरह की तिलावत करते हैं और जब इस आयत करीमा पर पहुंचते हैं, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, यानी बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। जब हज़रत उमर फारूक इस आयत करीमा तक पहुंचते हैं तो उमर फारूक कहते हैं, मुझे मुहम्मद चलो जिस पर हज़रत बाकी एक कोने में छुपे होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। ऐ उमर, हज़रत कुबा हज़रत उमर से कहते हैं, ऐ उमर, तुमको कल जुमे के रसूल रात को जब पाक ने तुम्हारे लिए दवा की, यानी अबू जाहिल
دعا کی اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب فرما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کو باپ کے ساتھ نبی دین کی بات کریں اس کا رسول پاک علیہ السلام سفر پہاڑی کے قریب حضرت اکرم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت طلحہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام ان صحابہ کرام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں اور جو صحابہ کرام حضرت اکرم کے دروازے پر رسول پاک کی نگرانی کر رہے ہیں یعنی نبی پاک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دور سے حضرت فاروق کو دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق آ رہا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو بلائی اللہ تعالیٰ ان کو بلائی دے اور یا تو آپ عمر میرے ہاتھ سے بچ جائے گا یا تو عمر میرے ہاتھ سے قتل کر دیا جائے گا. اسی درمیان رسول پاک علیہ السلام وہی نازل ہوتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام مکان سے وہی تشریف کر لے کر آ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دامن قربان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر کیا یہ انسان تم اس وقت تک انفاق کرتے رہو گے جب تک تم کا ذکر اور رسوائی ختم نہ ہو جائے. یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور یہ دعا جو نبی پاک نے حضرت عمر کے حق میں کی تھی وہ دعا قبول ہوئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا شہرا عنایت کا جوڑا جو نبی پاک کے نکلی دوائے محمد اور سیاسی فرماتے ہیں اجابت میں چھوڑ کر گلے سے لگا کہ جنار سے جب دوائے محمد حضرت عمر فاروق السلام آزادہ کے پاک کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے اور نکلے تو قتل کی نیت سے لیکن مسلمان ہو گئے اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے تو وہ دور ایسا تھا جوڑ دینا سماپتی جوڑ دینا اسلام کو جوڑ دینا. نبی پاک علیہ السلام اس کو یقین فرماتے اپنی جماعت کو گھر سے اٹھا کرنی اور نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کو تنقید فرمائی کہ اپنی جماعت کو گھر سے اٹھا کرنا. اس کی وجہ یہ تھی قرآن مسلمانوں کو قلم ضرور کرتے تھے اور جب یہ بات عمر فاروق نے سنی کہ نبی پاک فرما رہی ہیں کہ تم اپنی جماعت کو گھر سے اٹھا کرنا تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر فاروق آجزانہ انداز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کی قسم اگر تو میں صرف اعلان نہ کیا کرتا تھا تو آج میں اسلام کے اعلان قبول کروں گا. اور حضرت عمر فاروق اس بات کو لے کر چلتے ہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے ان کو مشرکین کا بڑا سردار ابو جہل شام کے پاس پہنچے. ابو جہل خاندانی قریش کے لوگ وہاں سے سمجھا جاتا تھا وہ امیر شخص تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھائی اور وہ پانی نہیں نکلتا اندر سے ہی پوچھتا ہے کون ہے. حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں میں عمر ہوں میں دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا عمر ایسا کبھی مت کرنا میرے ڈر کے سوا وہ اپنی شام پانی میں نہیں نکلتا بلکہ پانی سے دروازہ بند کر کے جاکر اندر بیٹھ جاتا ہے. اور میں یہی طریقہ اپناتے ہوئے ایک اور برائے کے سردار دروازے کو بناتا ہوں اور اسی سے بھی اسی طرح کا لباس کرتا ہوں کہ میں عمر ہوں میں مسلمان ہوں میں یہ تمہارا دین چھوڑ دیا ہے. بولے میرے ڈر سے دروازہ نہیں کھولتا بلکہ اندر سے ہی جاتا ہے. میں عمر ایسا مت کرنا لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور میں نے اپنے دل سے کہا یہ کیا معاملہ ہے
مسلمان مارے جاتے ہیں اور میں نہیں مارا جاتا، یہ کسی اور مسلمان کی بات پھرتی ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے کہ یہ مارا جاتا ہے، اور آج میں دروازے کے قاضی مارا جا رہا ہوں یا مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے راستے میں رکاوٹ کر دیتے ہیں اور کوئی مجھے تعارف نہیں کرتا۔ پھر یہ بات سن کر ایک شخص کہنے لگا تم اپنا اسلام اور اپنا دین اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اسی طرح ثابت کروں گا۔ اس نے کہا وہ دیکھو پتھر کے پاس کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بہت ہے، تم جا کر اسے یہ بات بتاؤ وہ پورے مکہ میں اعلان کر دے گا۔ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جب اس کو کہتے ہیں میں نے اور اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ شخص یہ بات سنتا ہے تو وہ پتھر بن جا کر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے اے لوگوں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے۔ جب یہ بات پورے مکہ میں پھیل جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرکین کون پڑھتے ہیں یعنی آپ حملہ کر دیتے ہیں، پھر کافی دیر تک کافی وقت تک بات ہوتی رہتی ہے اور اس بات کی آواز حضرت عمر فاروق کے بابو ابو جہل اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر میرا نام کیا ہے؟ میرا نام ابو جہل۔ ایک پتھر پر چڑھا اور کہا میں اپنے والد کو پناہ میں لیتا ہوں، جو سمجھے ہی لوگ مجھ سے ہٹ کے بات میں آنے لگے اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یہ بات نہ یاد ہوئی، مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ دوسرے مسلمانوں کو معلومات کی اور میں مجھے بنا دیتی جائے۔ میں ابو جہل کے پاس پھر دوبارہ پہنچا، میں نے کہا جواب ہوگا کرے گا یعنی تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں، میں اس دنوں تک مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا جہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اب عمر فاروق اسلام قبول کر لیا، اپنا اعلان بھی کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت فتح الہی تھی، ان کی رحمت اور ان کی خلافت رحمت الہی تھی۔ اور ہم میں سے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں یہ گن نہ تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر سکیں، بیت اللہ شریف کے بعد نماز پڑھ سکیں، مگر جب عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ کی کہ انہوں نے آخر آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا۔ تو ہم بیت اللہ شریف کے بعد اطمینان سے اعلانیہ نماز پڑھنے لگے اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام اعلان ثابت کیا وہ عمر فاروق ہے اور حضرت سنیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جانے لگا اور ہم بیت اللہ شریف کے پاس مجلس قائم کر سکتے، اس کا اعلانیہ طواف کرنے کانٹوں کے ذریعہ دینے اور ان کے جواب دینے کے قابل ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بہادری تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور اعلیٰ شان ہے۔ آپ کی شان میں ترمذی شریف کا حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومانی بعدی نبی قال لعانا عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوگا تو عمر بن الخطاب ہوگا۔ نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کو ایسی شان عطا کی ہے کہ یہ بات فرما رہے ہیں اگر میرے بعد
کوئی نبی ہونا ہوگا تو امت ہوگا اور سبحان اللہ اللہ دیا حضرت عمر فاروق بہت بہت مانے ہوتے کرم دبے والے ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لا انظر الى رؤيا الجن والانس قد فرموا عمر بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی یعنی دونوں میں عمر کے قوم سے ڈالتے ہیں نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کو کیسی نام لگائی نبی پاک فرماتے ہیں عمر فاروق وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور جو انسانوں کے شیطان بھی ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے جن کا شیطان ہو یا انسان کا دونوں کے وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو شہادت فرمائی اور وہ شہادت بہت نرالی ہے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وذاتی اقوال دونوں میں بیان کی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں اور عمر جس جگہ میں ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ ہوتا ہے میرے پاک نے فرمایا کہ میں عمر سے ہوں عمر مجھ سے ہے عمر جہاں میں ہوتا ہے عمر ہفتے میں ہوتا ہے عمر مہینے میں ہوتا ہے عمر جہاں میں ہوتا ہے عمر کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے عمر کے ساتھ حق ہی ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تمہارے ایمان ہے آپ کا ایمان کتنا کامل ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میں سو رہا ہوتا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ سب کرتے پہنے ہیں یعنی ہم لوگ کرتے پہنے ہیں اور کسی کے کرتے سینے تک ہیں اور کسی کے کرتے سینے سے نیچے ہیں اور لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا لمبا ہے کہ زمین پر گھسیٹتا ہوا ہے عمر فاروق کہتے ہیں تو آپ کا کرتا زمین پر گھسیٹتا ہے لوگوں نے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعبیر کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اس بات کی تعبیر دین ہے اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی کہ حضرت عمر فاروق دینداری اور تقوی میں بہت بڑی ہوئی یعنی حضرت عمر فاروق کی یہ بھی شان ہے کہ آپ پرہیزگاری میں بھی سب سے زیادہ رکھتے ہیں آپ تقوی میں بھی سب سے زیادہ رکھتے ہیں اور حضرت ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق کے جاری فرما دیا ہے مطلب یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق میں بولتے ہیں اور کے قید اور زبان میں باقی کبھی جاری نہیں ہوتا یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر باقی کبھی جاری نہیں ہوا بلکہ آپ کی زبان پر ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے اور آپ کے دل پر بھی حق ہی جاری ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے السلام نے ارشاد فرمایا من افضل الامراء فقد افضلنی ومن احب الامراء یعنی جس شخص نے عمر سے خوشی رکھی اس نے مجھ سے خوشی رکھی اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور خدا تعالیٰ نے ہم کو محمد اور عمر کا خصوصاً فخر کیا ہے ابن انبیاء کرام دنیا میں معروف ہوئے ہر نبی کی امت نے ایک محدث ضرور ہوا ہے اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو عمر بن خطاب ہے کیسی شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک فرماتے ہیں پہلے حدیث میں فرماتے ہیں عمر ان سے ہے اور میں عمر سے ہوں اور اگلی حدیث میں فرماتے ہیں
جس نے عمر بن خطاب کو دھوکہ رکھی، اس نے گویا مجھ سے دھوکہ رکھی، اور حضرت پاک فرماتے ہیں جس نے عمر بن خطاب کو محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور حضرت عمر فاروق کو یہ نشان ادا کر دی کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں عمر بن خطاب موجود ہے۔ اور حضرت رسول پاک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثٌ وَإِن يَكُنْ بِأُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ، یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ اگر تمہیں پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا نے بہت بڑے بڑے تربیہ کیا، اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دنیا آئی تھی نہیں، انہوں نے دنیا کی قوانین نہیں کی، یعنی نبی حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا آئی نہیں، مال آیا بھی نہیں، اور انہوں نے مال کی تمنا بھی نہیں کی، لیکن مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بہت دنیا آئی، لیکن آپ نے دنیا کی طلب نہیں کی۔ آپ کے زمانے خلافت میں بہت سے ملک فتح ہوئے، لیکن ہر ملک پر قبضہ ہوا، اور آپ فقیرانہ زندگی گزارتے رہے۔ آپ ہی کے زمانے خلافت میں شہر مدائن فتح ہوا، اور وہاں سے اس قدر والے غنیمت حاصل ہوا کہ اس سے پہلے کسی شہر کے فتح ہونے کا نہیں حاصل ہوا۔ شہر مدائن میں والے غنیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے فتح کرنے والے لشکر کے سپاہی 60,000 تھے۔ بیت المال کا 5واں حصہ نکالنے کے بعد ہر سپاہی کو 12,000 درہم نقد دیا، اور یہ بات 10واں حصہ اس فرش کے علاوہ تھا، یعنی وہ جو بادشاہ کے نیچے سونے کا تحصیل اٹھایا جاتا تھا اس کے علاوہ تھا، اور یہ فرش لشکر کی اجازت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بزش، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بزش 20,000 کی بیچی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کو آئی، آپ دنیا کو کراتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا لوگوں کو، حضرت عمر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لوگوں کو قوانین اور ان کے اختیار کے طور پر تمہاری تسلیم کر دو۔ انہوں نے آپ کو لکھا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی آپ کے تکلیف سے پہلے ہی میں نے لوگوں کو ان کی دعائیں دے دی ہیں، اختیار دے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی مال بہت زیادہ موجود ہے۔ حضرت عمر نے ان کو تحریر فرمایا کوئی مال مالی غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، لہذا اسے مال انہیں پر تقسیم کر دو، وہ مال عمر کا اس کی مراد کا نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ مشاہدہ حق لکھا تھا کہ اے عمر ہمارے پاس اور مال ہے، تو نبی پاک نے اور حضرت عمر فاروق نے دعا میں کہا کہ آپ اس مال سے تنخواہ ادا کر دیں اور اختیار یعنی توڑے دے دیں۔ حضرت حذیفہ دعا لکھتے ہیں اے عمر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے تنخواہیں دے دی ہیں، اختیار دے دیے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود واقعی بہت زیادہ مال ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ بھی مال تقسیم کر دو، یہ مال نام امت کا ہے، اور یہ مال نام امت کی بنیاد کا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑا شان ہے، آپ کی شان میں قرآن مجید کے قرآن کی آیات